ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر بیٹھے ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا گیا کہ بھئی آج خود کوئی بات نہ کریں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں، اور آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کریں۔ آج کی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جن کا ذکر ہم نے کل پڑھا، جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں تھوڑی سی بحث ہو گئی تھی۔ یہ لوگ چونکہ دیہات کے لوگ تھے اور دیہاتی لوگ جو ہے معاشرتی آداب سے واقفیت نہیں رکھتے، دائرہ گاؤں دیہات کا ماحول ہے، تو یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یعنی گھر میں تھے، تو باہر ہی کھڑے ہو کے حجرے کے باہر ہی نعرے لگانے لگے اخرج لینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ہم سے ملاقات کرو۔ تو اللہ پاک نے اس بات کی مذمت بیان کی، فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں، اس طرح سے بلاتے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب کرنا اور اس طرح سے باہر کھڑے ہو کر کے آواز دینا، یہ قطعاً نامناسب ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ انتظار کرتے رہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے، باہر بھی ویسے کسی کام سے نہیں، صحابہ کرام سے ملنے کے لیے، ان میں بات چیت کے لیے، بیٹھنے کے لیے جب تشریف لاتے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت بیان کرتے۔ بعض دفعہ مثال کے طور پہ آدمی باہر کسی کام کے لیے آئے، پکڑ کے کھڑے ہو گئے، نہیں جی میری بات تو سن کے جائیں، فرمایا نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام سے ملاقات کے لیے اور ان سے بات چیت کے لیے باہر تشریف لائیں اور آ کر کے بیٹھیں، پھر بات کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کی مذمت بیان کی اور آئندہ کے لیے صحابہ اکرام کو اس بات کی نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی صحابی کے، عالم صحابی کے دروازے پر جاتا تو میں جا کر نہ دستک دیتا اور نہ اندر پیغام بھجواتا کہ عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے ہیں، باہر تشریف لائیں، نہ، بلکہ میں باہر جا کر کے بیٹھ جاتا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ سخت گرمی کا زمانہ، سخت دھوپ اور لو، میں پورا دوپہر باہر گزارتا اور لو سے، دھوپ سے، مٹی سے، گرز سے میرا پورا جسم مٹی سے آلودہ ہو جاتا۔ تو وہ صحابی جب خود باہر تشریف لاتے، پھر میں ان سے ملاقات کرتا، پھر وہ مجھ سے کہتے کہ بھئی آپ کب تشریف لائے؟ تو میں بتاتا کہ میں فلاں وقت آیا تھا۔ تو وہ فرماتے کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ کی؟ کاش کہ آپ نے ہمیں بتا دیا ہوتا، آپ نے اتنی کیوں زحمت گوارا کی، آپ نے ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم آپ کے لیے باہر نکل آتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہا
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آگے سے فرمانے لگے کہ نہیں حضرت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عالم کسی قوم میں ہے وہ مثل نبی کے ہے، اسی طرح سے اس کا احترام ہو جیسے اپنے نبی کا احترام ہوتا ہے۔ لہذا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے آپ کو تکلیف دیتا، جب اللہ نے نبی کے لیے یہ حکم فرمایا ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، تو اس لیے میں اپنی ضرورت سے آیا تھا، جب آپ خود تشریف لائے تو میں نے اپنی ضرورت رکھ دی۔ تو گویا اللہ پاک نے یہ ایک معاشرتی آداب بیان کی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم۔ نا، اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، شرارتی آدمی، کوئی جھوٹی خبر لے کر کے، کوئی بھی خبر لے کر کے آتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اس کی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق اور تفتیش کر لیا کریں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ پس منظر اس کا اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حارث بن زرار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی مستلق کا سردار تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی، مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حارث بن زرار نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرما دیں، میں اپنی گھر پیچھے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو جا کر کے ہدایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیمات دی اور بتایا کہ بھئی زکوٰۃ ہے، نماز ہے اور جہاد ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں اور جا کر کے میں وہاں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر میں ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے رکھوں گا، فلاں مہینے، اگلے مہینے فلاں تاریخ تک آپ کسی عامل کو بھیج دیجیے، تو جو اتنی بھی زکوٰۃ جن جن لوگوں نے دی میں وہ آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ اپنے خاندان میں گئے، سردار تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی نماز ہے، اس پر بھی وہ تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کا بولا، وہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنی اپنی زکوٰۃ نکالی اور زکوٰۃ نکال کر کے اکٹھی کر کے انتظار کرنے لگے۔ بسم اللہ۔ زکوٰۃ انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تشریف لائیں گے تو ہم زکوٰۃ ان کو دے دیں گے۔ یہ انتظار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمائندہ ان کے پاس نہیں پہنچا۔ اچھا، ادھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھا، صحابی تھے، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی، انہیں فرمایا کہ جاؤ ان کے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اچھا، یہ جب نکلے، دو اس کے پس منظر ہیں، دو واقعات ہیں۔ یہ جب نکلے تو راستے میں ان کو خیال ہوا کہ اس قبیلے سے تو میری پرانی دشمنی ہے، ان سے میرا پرانا جھگڑا ہے، دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے پاس جاؤں اور مجھے شکار سمجھ کے دھر لیں۔ تو یہ راستے سے ہی واپس آ گئے، راستے سے واپس آ گئے
اور جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے اور زکوٰۃ بھی نہیں انہوں نے دی، تو میں تو آ گیا جان بچا کے۔ اچھا، آپ نے فرمایا اچھا، بڑا برا کیا انہوں نے۔ اور ادھر ان قبیلے والوں نے جب دیکھا حارث بن زرار نے، جو قبیلے کا سردار تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نہیں آیا، تو یقیناً کوئی خدا نہ خواستہ ہم سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں، جو آپ نے بھیجا نہیں، ورنہ تو آپ سے طے ہو گیا تھا، آپ بندے کو بھیجتے۔ تو انہوں نے حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کو، لوگوں کو لیا اور زکوٰۃ لی، اور لے کر کے یہ کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں حضور کے پاس، خود چلتے ہیں اور جا کر کے حضور کو پیش بھی کر دیں گے اور پوچھ بھی لیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا بندہ کیوں نہیں آیا۔ ادھر یہ ہوا جب انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دستہ دے کر بھیجا، ایک یعنی لشکر چھوٹا سا دے کے بھیجا، فرمایا جائیں ان کی ذرا دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ ان کا یہ مدینے کے مضافات میں پہنچ گئے تھے، یہ حارث بن زرار قبیلہ بنی مسترق، اور ادھر مدینہ سے نکلے ہی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا آپ کہاں، انہوں نے کہا آپ کہاں۔ یہ حارث بن زرار کہنے لگے کہ بھائی ہم تو حضور علیہ السلام کے نمائندے کا انتظار کر کر کے آپ کا نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا، فلاں تاریخ کو آنا تھا، وہ آیا نہیں، جب آیا نہیں تو ہم پریشان ہو گئے کہ حضور کوئی ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو لہٰذا ہمارے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب مسلمان ہو کر اپنی زکوٰۃ لے کے حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، وہ تم تو بندے کو قتل کرنے لگے تھے اور بڑی مشکل سے وہ جان بچا کے آئے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفار، ہم تو قسم کھاتے ہیں ایسا نہ آیا، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ کوئی بات ہوئی۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے، ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ آئے، اور ہاں دوسرا واقعہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے وہ یہ کہ یہ ولید بن عقبہ جب آپ نے اس کو بھیجا تو یہ ابھی اس بستی میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ حضور کا عامل پہلی دفعہ ہمارے شہر میں آ رہا ہے، تو لہذا شہر سے باہر نکل کے اس کا استقبال کریں۔ وہ باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے آئے، اور یہ ان کے دل میں خوف تھا، چور تھا، اور پہلے سے وہ دشمنی تھی، تو یہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور بھاگ کر آ کر انہوں نے حضور کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ جب حضور کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور چند صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا، فرمایا کہ آپ جاؤ غیر محسوس طریقے سے وہاں قریب میں جا کے پڑاؤ ڈالو اور دیکھو کیا صورتحال ہے، کہ جو خبر انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی قبل اس کے کہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، ان کے ساتھ قتال کریں، اور بعد میں پتہ چلے کہ بھئی خبر ہی غلط ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو اس بستی سے باہر ایک جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرمایا، اور چند ایک صحابہ کرام کو خفیہ طریقے سے بھیجا کہ جا کر کے صورتحال کا جائزہ لو کہ آیا وہ مسلمان ہیں، اسلام پر قائم ہیں، اور یا خبر وہی ہے جو خبر ہمیں ملی ہے۔ تو وہ جب گئے انہوں نے جا کے صورتحال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ماشاءاللہ اسلام پر مضبوطی سے قائم ہیں اور دین پر جمے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین،
اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی جھوٹی خبر لے کر کے آتا ہے تو قبل اس کے کہ تم ان کے اوپر چڑھائی کر کے حملہ کر دو اور ان کو نقصان پہنچاؤ اور بعد میں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو لہٰذا ایسا نہ کرو جب تک کہ اس خبر کی تفتیش نہ کر لو۔ اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، اس کے اگلی آیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی جو ولید بن عقبہ نے پہنچائی، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوش میں آ گئے۔ جوش میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں ان سے قتال کرنا چاہیے، ہمیں ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جوش میں آ کر کہا کہ ہمیں ان سے قتال کرنا چاہیے، ہمیں ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے نہیں مانی، ان کی رائے نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی رک جاؤ جب تک کہ صورتحال کا پتہ نہ چلتا۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اگر نبی تمہاری ہر بات ماننے لگ جائیں، تم اپنی کسی بات پر، اپنی کسی رائے پر اصرار نہ کیا کرو کہ ایسا ضرور کر دیں۔ اگر نبی تمہاری بات کے اوپر عمل کر کے ایسا کر لیتے تو کتنی بڑی ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی اور کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تو لہذا نبی کے اس لیے کہ عام آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، تم تو ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قلب کی روشنی سے، دل کی روشنی سے وہ دیکھ لیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب ایک عام مسلمان اور مومن جو متقی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو نبی کی فراست کتنی ہوگی، نبی کا ادراک کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا اصرار نہ کیا کرو، ایسا ضرور کریں۔ اگر نبی تمہاری بات ماننے لگے تو بہت سارے موقعوں پر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ فراست نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اشارات ربانی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ آپ مجبور نہ کیا کرو انہیں اپنی رائے پر چلنے کے لیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ فرمایا کہ اگر دو جماعتوں میں یا دو مسلمانوں میں یا دو گھرانوں میں یا دو خاندانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، مسلمان ہوں مومن ہوں، تو فرمایا فاصلحوا بینکم، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ نہ یہ کہ جلتی پہ تیل ڈال کے کل کے لڑنے کے بجائے آج ہی لڑیں تاکہ کام جلدی نمٹے، ایسا نہیں، ان کی صلح کروائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یا دو ایمان والوں کا آپس میں لڑنا یا میاں بیوی کا آپس میں لڑنا یا دو خاندانوں کا آپس میں لڑنا، فرمایا یہ دین کو ایسے موڑ دیتا ہے، دین کو ایسے موڑ دیتا ہے جیسے اس طرح سر کے بالوں کو موڑتا ہے۔ اس لیے کہ وہ صلاحیتیں جو مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی دشمن کے خلاف استعمال ہونی ہیں، اب وہ صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر استعمال ہونے لگ جائیں گی۔ فرمایا کہ مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے بھائی بھائی ہیں، اگر کبھی آپس میں اختلاف ہو تو ان کی صلح کروائیں۔ اور کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی تین نشانی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ کی مذمت ہے۔ لیکن دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو اجازت ہے، اس جھوٹ پر مواخذہ نہیں ہوگا، تاکہ دو مسلمان آپس میں مل جائیں۔
اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بڑا گناہ، مثلا دو آدمی آپس میں یہ یقیناً میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، یقیناً وہ کل میں نے کہا تھا نا، تو آج وہ میرے بارے میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، بلا وجہ میں کسی کے بارے میں بدگمانی لانا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ہے تشریف لے جا رہے تھے ساحل پر، جب تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص ہے، تو اس کے سر میں اس کی گود میں ایک عورت نے سر رکھا ہوا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ بھئی ایک مرد ہے، اس کی گود میں ایک لیڈیز ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، اس نے اس کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور ایک بوتل ہے، اس سے ایک گھونٹ خود پیتا ہے، ایک گھونٹ اس کو پلاتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو تھوڑا سا تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے، یعنی جس کو تھوڑا سا بدگمانی کہتے ہیں، یہ ہو اللہ کا کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ دریا کے یا نہر کے کنارے جا رہے تھے، تو جب وہ ان لوگوں کے سامنے آئے نا، برابر میں ان کے سامنے آئے، تو یکدم ادھر دریا میں کشتی تھی، تو وہ کشتی میں شور ہوا کہ ہم ڈوب گئے، بچاؤ 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 بچاؤ۔ وہ کشتی ڈوب گئی، اس میں 7-8 لوگ تھے، اور وہ بیچارے ڈوب رہے تھے، اور وہ شور کرنے لگے بچاؤ۔ اب یہ جو شخص جس نے اس عورت کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اس نے نہ او دیکھا نہ تاؤ، بھاگا، جلدی سے بھاگا، اور بھاگ کر چھلانگ لگائی دریا میں، ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، 6 کو نکالا، 7ویں کا جب باری آئی نا، حسن بصری رحمہ اللہ سے کہنے لگا اس کو آپ نکالو، اس کو آپ نکالو۔ اب حسن بصری دیکھیں، حسن بصری رحمہ اللہ ظاہر ہے ان کا تو فن نہیں تھا طرح کی، وہ تو خیر کہا کہ میاں میرا تو بس کی بات نہیں، کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں میں نکالتا ہوں۔ اس کو بھی اس نے نکال دیا، اور جب نکال دیا تو کہنے لگا حضرت وہ جس کو آپ عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے نا کہ وہ لیڈیز ہے اور اس کا سر ہے میری گود میں، وہ میری والدہ تھی، میں اس کا بیٹا ہوں، میں کندھے سے اٹھا کر، وہ بیمار تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کندھے سے اٹھا کر کے لایا ہوں، اور شدت پیاس سے میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، اور وہ بیمار تھی، اس بوتل میں کوئی جام نہیں تھا، اس میں پانی تھا، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے پانی پلاؤ، میں اس کو بھی پلا رہا تھا، خود بھی پی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، اور پھر کہا کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو بچایا ہے، یہ بدگمانیوں سے نہیں بچتا ہے، یعنی اس طرح کہ اس نے حسن بصری رحمہ اللہ بہت شرمندہ ہوا، اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ تو پتہ چلا کہ بھئی بلا وجہ میں کسی کو دیکھ کر یا کسی سے کوئی بات سن کر کوئی اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ تفتیش نہ کرے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی گناہ ہے۔ اگلی بات ولا تجسسوا، کہ دوسروں کے بارے میں تجسس نہ کریں۔ ارے واہ، یہ مولانا صاحب کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہیں بھائی، ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی؟ اب تو یہ موٹا ہی ہوتا جا رہا ہے بھائی، اب تو بھائی اس کے طور دیکھنے والے ہیں، روزانہ کپڑے بدلتے ہیں بھائی۔ ارے جوتا اس کا دیکھیں، 7,000 روپے کا جوتا ہوتا ہے اس کے پاس مال کہاں سے آیا بھائی؟ یہ آیا تو سائیکل پہ تھا جی، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک اس کی مذمت بیان کرتا۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی نہیں لے کے آتا، یا ماں کے پیٹ سے لے کے آتا، ماں کے پیٹ سے تو خالی آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے عطا کرتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسے خزانوں سے عطا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے، ورنہ عموماً ہمارا مزاج خراب ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت کرے. اگر کوئی مسلمان، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ان سے کسی نے کہہ دیا ہوگا، ان سے نے کہا کہ یار آپ کو اپنے امام صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں اچھے نہیں لگتے، سائیکل پہ اچھے لگتے ہیں کہ سائیکل چلائیں، تو اگر گاڑی آ گئی تو کون سا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا. یعنی ایک میں مثال دے رہا ہوں، لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی سواری آ جائے گی، اچھے کپڑے آ جائیں گے، اچھی گاڑی آ جائے گی تو ٹو میں لگ جائیں گے، کہاں سے آیا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا مال، بھائی اس کے پاس تو مال نہیں آنا چاہیے، میرے پاس آنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، نہیں، گناہ ہے، گناہ. کیا ضرورت ہے بھائی، ٹھیک ہے اللہ نے دے دیا، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، وہ بڑی ذات ہے، کہیں سے بھی دے سکتے ہیں. تو لہذا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور اگلی بات کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں. اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں صحیح بات کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، صحیح بات کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ بھئی وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. اب یہ غیبت ہے. فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو فرمایا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. تو پتہ چلا یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ زنا کو تو انسان برا سمجھتا ہے اور غیبت اس کو برا ہی نہیں سمجھتا. مسجد میں بیٹھا ہے غیبتیں کر رہا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے غیبتیں کر رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ نے یہ وہ گناہ ہے جس کی مذمت اللہ نے باقاعدہ قرآن میں کر دی، قرآن میں کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں ایک زوجہ قد تھوڑا سا پس تھا، تو ایک زوجہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ یعنی اس طرح سے. آپ نے ارشاد فرمایا، سخت ناگواری کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا آپ نے ایسی بات کہی ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی بدبودار اور کڑوا ہو جائے. اب بتاؤ کیا انہوں نے کوئی غلط بات کہی تھی؟ کیا غلط بات کہی تھی؟ یہی کہا نا کہ وہ یعنی پست قد ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے کہی اور تنزن کہی. تو اللہ کے نبی نے اس کو سخت ناپسندیدہ فرمایا. ہم سوچیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کتنا ایسا کچھ کر لیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسروں کے اوپر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگاؤ، یہ بھی سخت گناہ ہے. اور ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ لو، یعنی ایسا نام لے کے مذاق اڑانا جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، یہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایک دوسرے پر جھوٹا الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اگلی آیتوں میں جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان دے دو. حضرت بلال حبشی وہ غلام تھے، اور وہ غلام بھی وہ جنہیں مکہ میں شدید قسم کا تشدد کیا جاتا، گھسیٹا جاتا، اور سیافام تھے. تو ایک کافر نے سنا
سننے کے بعد کہا، یعنی جب دیکھا کہ حضرت بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے رہے ہیں، اس نے کہا، کہنے لگا شکر ہے، ابا کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا ہمارے، شکر ہے انہیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑے کہ ایک کالا کلوٹا حبشی اس کو چھت کے اوپر چڑھا دیا اور کوئی آدمی نہیں ملا ان کو۔ ایک نے کہا ارے کوا، اس کو اوپر چڑھا دیا۔ ایک بولا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہنے لگے میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر میں بولوں گا تو بھائی اللہ میاں ان کو بتا دیں گے، میرے ہی تو کلاس ہو جائے گی، میں تو نہیں بولوں گا کچھ۔ اب انہوں نے تینوں نے الگ آپس میں بات چیت کی۔ ظاہر ہے پہلے تو مسلمان نہیں تھے، مسلمان تو یہ بھی نہیں تھے، تو اللہ نے آیتیں اتار دی۔ حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، یہ مسلمان تھے، اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، اے لوگوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یہ جو ہم نے قبائل رکھے ہیں کہ یہ قریشی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تو وقبائل لتعارفوا، یہ تو تمہارے پہچان کے لیے ہے، ان میں عزت کوئی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا جو ہے وہ قریشی نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت والا فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت والا تو وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا اور غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو اعلان فرمایا کہ یہ قومیت کو اور ان چیزوں کو میں نے اپنے پاؤں تلے رونق دیا، مٹا دیا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر نہ تمہاری شکلوں پر ہے، نہ صورتوں پر ہے، نہ تمہارے مال پر ہے، نہ تمہارے گھر پر ہے، نہ تمہاری گاڑی پر ہے، کسی چیز پر نظر نہیں ہے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے گھروں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری قوموں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے تقوی کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بھائی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تم اس طرح سے تان کر رہے ہو، سمجھو یہ بلال کون ہیں؟ یہ بلال وہ ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتلایا، فرمایا کہ بلال تم کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں عرش پر آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، تم چل فرش پر رہے تھے، زمین پر رہے تھے، اللہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پہ مجھے سنا رہے تھے۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ اگلی آیتوں میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، قبیلہ بنی اسد کے دیہاتی لوگ، گاؤں دیہات کے لوگ آ گئے مدینے میں آئے اور ایک خاصی مقدار میں آئے، ایک تو دیہات اور دوسرا بے شعور، اور آ کر کے راستوں میں انہوں نے خوب بول و براز کیا، گندگی پھیلا دی اور بھی کئی طرح، اور پھر آ کر کے ظاہر یہ کیا مسلمانوں کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھیں اور لہٰذا ہمیں مال دو، ہمیں صدقات دو۔ تو صدقات وصول کرنے کے لیے، مراعات لینے کے لیے، مالی امداد لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، اپنے آپ کو کلمہ گوش شو کیا، اور پھر یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان،
مسلمانوں سے کہنے لگے ہمارا تو احسان ہے، اور لوگ تو لڑائی جھگڑے فساد کے ساتھ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم تو بغیر لڑائی جھگڑے کے اور بغیر تمہارے کسی مشقت میں ڈالے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرمانے لگے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ دیہاتی اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، نہیں ان سے کہیں جھوٹ بولتے ہو، تم ایمان والے نہیں ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمانوں کی طاقت اور شان و شوکت کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ ایمان ان کے اندر میں نہیں ہے، ایمان ان کے اندر میں نہیں ہے، ایمان کہنے سے کوئی آتا ہے، ان کے اندر میں ایمان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر کے یہ جھک گئے ہیں اور مالی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اسلام کا احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ ان سے کہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام میں داخل کر لیا، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے اسلام کا دروازہ کھول دیا کہ داخل ہو جاؤ۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند ایک مہمان آئے جو انسانی شکل میں تھے اور فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گھر گئے، بچڑا بھونا اور بھون کر کے ان کے سامنے لا کے رکھا، انہیں کہا تناول فرمائیں، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کوئی دشمن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، تمہیں بشارت دینے آئے ہیں اولاد کی۔ جب یہ سنا تو حضرت سارہ جو پیچھے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی وہ سامنے آ گئیں، فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم، اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ مار کے کہنے لگی کہ اب میں بوڑھی عورت، وہذا بالی شیخہ، اور یہ بھی بوڑھا، میں بھی بوڑھی، ہم یہاں اولاد جمیں گے، یعنی اب ہمیں اولاد ہوگی۔ تو انہوں نے کہا لو کذالک، بھئی اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، جب اس نے پہلے تمہارے گھرانے پر اتنی برکتیں کی ہیں تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے بھی؟ عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی 24 گھنٹوں میں ہم تھوڑا سا وقت نکال لیں نماز کے لیے، تھوڑا سا وقت نکال لیں تراویح کے لیے، تھوڑا سا وقت نکال لیں روزے کے لیے، اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرائیں اور بس کھلی ولی، بس یہ عبادت کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری دکان تمہاری عبادت ہے، تمہاری کاشتکاری تمہاری عبادت ہے، تمہارا کارخانہ تمہاری عبادت ہے، تمہاری حکومت تمہاری عبادت ہے، تمہاری عدالت تمہاری عبادت ہے، تمہارا اقتدار تمہاری عبادت ہے، یعنی پورا کا پورا نظام جو ہے وہ عبادت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عبادت سے باہر ہو۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک ہر مسلمان کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نے غیروں سے اثر لے لیا، جو یہود ہیں اور ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے ہاں بس چند ایک تہوار ہیں، ان تہواروں کو پورا کرنے کا نام دین ہے اور مذہب ہے، اس سے ہم متاثر ہو کر چند تہوار ہم نے بھی متعین کر لیے کہ بھئی ان تہواروں کو اپنا لو، بس ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہم زندگی گزاریں۔ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں، بلکہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجلس درود شریف 11:15 بجے شروع ہوگی، مجلس درود شریف انشاءاللہ 11:15 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔